کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہر میں ہونے والے ٹریفک حادثات، اور ٹریفک حادثات پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حسان صابر ایڈوکیٹ۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا قوانین ہیں اور کن خواتین کے تحت ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو سزائیں مل سکتی ہیں، اور ان سے ہی جانیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے شہر میں اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر سے، ماہر قانون سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ تمام تر جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو فیس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران، یہ رواں سال کی بات ہے صرف، کہ کئی 100 اموات اس شہر میں ہو چکی ہیں۔ اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ جہاں تواتر کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن اس کا تدارک کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ حکومتی سطح پر تو بالکل ہی نہیں کیا جا رہا، وہ حکمت عملی اپنی ترتیب دینے کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن قانون کی عملداری پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر آپ ٹریفک سیکشنز کے اوپر اگر دیکھیں گے، جتنے انٹرچینجز یا جتنے بھی سیکشنز ہیں وہاں پر صرف اور صرف اپنے کمیشن کی لیے جو ہے وہ لوگوں کے چالان کاٹے جاتے ہیں، لیکن چالان بھی صرف موٹر سائیکل والوں کے ہی ہو رہے ہیں اس شہر کے اندر، کراچی شہر میں۔ اس سے زیادہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بڑی گاڑی، کالے شیشوں والی گاڑی یا کوئی ڈمپر یا لوڈر کو یا پانی کے ٹینکر کو روکا جاتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی انہی لوگوں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوگا ہی یہی۔ فٹنس تو یہاں پر اب شاید ناپید ہو چکی ہے کہ ان گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ بھی کوئی روڈ ٹیسٹنگ کے بعد ایشو کرتا ہو۔ اگر ان کی فٹنس نہیں پراپر ہوگی، فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوگا تو یہ حادثات ہوں گے۔ اگر ڈرائیور کی اپنی میڈیکل فٹنس ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کے اوپر رپورٹ نہیں ہوگی تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ یہاں ڈرائیورز کو لائسنس ملنے کا کوئی طریقہ کار جو قانون میں وضع کیا گیا اس پر عملداری ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یہاں پر ان کو کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی آرز کیا ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں ٹرک کے ساتھ ایک چارپائی لگا دی گئی ہے، ان ڈمپرز کے ساتھ، ان ٹریکٹرز کے، ان ٹرالرز کے ساتھ، جہاں ڈرائیور آرام کرتا ہے، اور اگر وہ آرام کر رہا ہے تو اس کے دوران میں اس کا جو عرف عام میں اس کو وہ جو کلینر کو کلینڈر کہتے ہیں، وہ اپنی ڈرائیونگ ٹیسٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی پروموشن کے لیے جو ہے وہ گاڑی کو سڑک کے اوپر نکالتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کو، اس شہر کے لوگوں کو روندنے کے لیے ایک پورا ایک پلان تیار کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی ہے حکومت سندھ، جو 17 سال ہو رہے ہیں اس وقت، 17 سال سے ان انٹرپٹیڈ حکومت کر رہی ہے صوبے سندھ کے اندر، لیکن قانون جو پاکستان میں ناصر بھائی ہر چیز پر قانون موجود ہے، اس پر عملداری نہیں ہو رہی، اس پہ پاسداری نہیں ہو رہی۔ پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ قانون دان ہیں، آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ جس طریقے سے یہ واقعات ہوئے اور جو واقعات میں ڈرائیورز پکڑے گئے، تو کیا پولیس کو ان کا میڈیکل نہیں کرانا چاہیے پہلے؟ جس طریقے سے عام ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایل او ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اکثر اور بیشتر یہ ہم نے سنا ہے کہ چرس کے نشے میں ہوتے ہیں ڈرائیور، کیونکہ وہ نیند آ رہی ہوتی ہے ان کو، جاگنے کے لیے وہ نشہ کرتے ہیں، اور نشے میں پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور عام شہری جو ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں اگر جس طریقے سے ابھی المناک واقعہ ہوا ملیر ہالٹ کا، اس میں ڈرائیور پکڑا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سزا ہوگی اس کی؟ دیکھیں، دو حصے اس کے رکھنے چاہیے، ایک ہے ڈرائیور اور ایک ہے گاڑی کا اونر۔ ڈرائیور اور گاڑی کا اونر الگ الگ لوگ ہیں زیادہ تر، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ ڈرائیور ہی گاڑی کا اونر بھی موجود ہوگا، لیکن یہ بڑے با اثر لوگ ہیں، با رسوخ لوگ ہیں۔ یہ جس طرح سے اس وقت اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اس شہر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور پریس ٹاکس کرنے کے لیے اور دھرنے لگا کر ان لوگوں نے جس طرح سے شہر میں رہنے والوں کی تضحیک کی تھی، جس طرح سے اس میں انہوں نے اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا اور لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس شہر میں رہنے والے لوگ تو اس ہزیمت کا بھی شکار ہو رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں دوسرے ملک کے دوسرے شہروں سے، وہ آ کر اس شہر کے رہنے والوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی ریلیف، کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بھائی کام کرنے آئے ہو آپ دوسرے شہروں سے، اپنی روزی کماؤ، اس شہر کے اندر بالکل روزی کے مواقع آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن اس شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو اس شہر کے اصلی باسی ہیں،
ان کی بھی عزت کرنا سیکھو, ان کے ساتھ بھی ایک طریقے سے کام کرنے کی بات کرو. یہ جو آپ کے سوال ہے مین کوشچن تھا کہ اس کے اندر دیکھیں ڈرائیورز اور جو ٹرک کا یا ڈمپر کا اونر ہے وہ الگ الگ پارٹیز ہیں, بعض رسوخ لوگ ہیں, با اثر لوگ ہیں. یہ اس طرح سے ان کیسز کو بننے نہیں دیتے. ہماری پولیس کا جو حال ہے, سندھ پولیس کا خاص طور پر جو حال ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پروسیکیوشن کا جو حال ہے عدالتوں کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو کیس اگر بہت اچھا بھی تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد انہی تفتیشی افسران کے ذریعے ان گواہوں کو پریشرائز کر کے اس کیس کے کسی بھی کیس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے سے منع کر دیا جاتا ہے. یہ اتنی لمبی تاریخیں عدالتی نظام کے ذریعے کیسز کے اندر پڑتی ہیں کہ لوگ بددل ہو جاتے ہیں, انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں. اپنے کام کاج چھوڑ کے اگر کوئی سارا دن گواہی دینے کے لیے عدالت میں موجود ہوگا تو وہ اپنے بچوں کا روزگار کیا کمائے گا؟ بھائی آپ سمری ٹرائل اس کے اندر رکھیں. ایک حادثہ رونما ہو رہا ہے, سی سی ٹی وی لگائی کیوں ہے؟ کیا صرف دکھانے کے لیے, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنے کے لیے کہ یہ ٹرک آیا اور اس نے یہ حادثہ کر دیا, یا ڈمپر آیا, یا کسی بھی قسم کا کوئی اسٹریٹ کرمنل نے کر کے دیا؟ اگر آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں تو پھر اس کو 3 مہینے سے پہلے کیس کو ختم ہونا چاہیے. ماڈل کورٹس بنائی گئی تھی, ماڈل کورٹس کا کام کیا رہ گیا؟ ماڈل کورٹس آپ کے سامنے, ناصر بھائی آپ بھی کورٹس کو کور کرتے ہیں. ماڈل کورٹس بنائی گئی اس لیے تھیں کہ تمام کیسز جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کو ریپڈلی جو ہے ان کے فیصلے کیے جانے چاہیے, نہ کہ صرف آپ پینڈنگ ورک اپنا ختم کر کے آپ نے بوجھ جو ہے آگے لا دیا ہے. تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میری گزارش ہے اس کے اندر لیجسلیٹرس کے ساتھ بھی جو ہمارے ایوانوں میں موجود ہیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر نئی قانون سازی کریں. 1861 کا قانون نہیں چلے گا. ایوان میں تو آپ بھی بیٹھے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پہ آپ نے, میں پرسنلی آواز بھی اٹھائی, ایم کیو ایم میں جا کر بھی آواز اٹھائی, اس سے پہلے بھی آپ آواز اٹھاتے رہتے تھے. ہمارے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام جاتا تھا آپ کا کہ کس طریقے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون بن جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن بات وہی آپ کی آ کے ختم نہیں ہوتی یہاں پہ کہ عمل درآمد نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ لائسنس برانچ میں سسٹم چل رہا ہے؟ ایک کار کا لائسنس لینے والا کتنا خوار ہوتا ہے؟ یہ سسٹم ہی تو ہے جس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور اس ملک کو بھی دیمک کی طرح کھا گیا. یہ سسٹم ہی تو ہے جس نے لوگوں کے کردار تباہ و برباد کر دیا. یہ سسٹم ہی تو ہے جس نے پورے ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کر دیا. اس کو ہمیں تبدیل نہیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبدیل تو ہو نہیں سکتا ہے. تبدیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ہٹائیں اور دوسروں کو لے آئیں. تو اس سے بہتر ہوگا کہ اس سارے سسٹم کے لیے تب سب لوگ کھڑے ہوں. قانون سازی کی جو بات ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ناصر بھائی کہ قانون تو پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے کہ جس میں ہر جرم کے اوپر ایک قانون موجود ہے. ہر جرم کے لیے ایک قانون موجود, لیکن اس کی پاسداری نہیں ہو رہی, اس پر عملداری نہیں ہو رہی. عدالتی نظام کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی بڑا دل چاہیے, ورنہ بہت مشکلات درپیش آ جاتی ہیں. کہ عدالتی نظام میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. عدالتی نظام کے اندر بھی جو قوانین ہیں جن کے اندر اگر تبدیلی لائی بھی گئی ہے تو کوئی پرسنل فیورزم نہیں ہونا چاہیے, قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. کراچی لاوارث ہے کہ کراچی کے شہریوں کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے لائسنس کے لیے رشوتیں لی جاتی ہوں اور ان کو لائن میں لگایا جاتا ہو, تذلیل کی جاتی ہو, گھنٹوں کھڑا کیا جاتا ہو. اور ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈمپر کی ٹرائی کہاں پر ہوتی ہو؟ پہ ڈرائیونگ اسکولز ہیں کارز کے, ڈمپر کا کوئی ڈرائیونگ اسکول نہیں ہے. وہ جو چھوٹا عرف عام کا کلینر جو وہ بچہ ہے, چھوٹو ہے, وہ اپنے استاد یعنی ڈرائیور کے سو جانے, آرام کرنے یا اس کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ڈرائیونگ اسکلز اپنی تیار کرتا ہے اور وہ چلاتا ہے. کوئی کہیں پہ کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی اس کی, نہ اس کی مینٹل ہیلتھ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, فزیکل ہیلتھ کی, نہ ہی ٹرک کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور نہ ہی کوئی روڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ان کا لائسنس گھر بیٹھے حاصل کیجیے. یہ اسپیشل آفر شاید سندھ حکومت ہی دیتی ہے, اور اس میں بھی کراچی کی جو لائسنسنگ برانچ اتھارٹیز ہیں, ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ ڈمپر کے جو لائسنسز, ہیوی ٹریفک لائسنسز, ان کو پاکستان کے جس بھی حصے سے ان کو الاٹ ہوئے یا ایشو ہوئے, وہ کون سے اسکول یا کون سی جگہ پر ٹیسٹنگ ہوئی. اب تو سی سی ٹی وی لگی بھی ہے نا, ذرا چیک کر لیں کہ یہ ڈرائیور کب ٹیسٹنگ کے لیے آیا تھا, اس نے کب ٹیسٹ پاس کیا, اور یہ اس کا جو ہے اس نے لائسنس بنوایا اور اس کو لائسنس دیا, اور کس اتھارٹی نے اس کو لائسنس جاری کیا, اور ویلیڈیٹی کب تک اس کی رکھی تھی کہ یہ سارے ڈرائیونگ کرتا رہا. اور دوسری بات یہ جو شہریوں کے حوالے سے میں نے کی کہ لائنوں میں لگے رہتے ہیں, تذلیل کی جاتی. دیکھیے کراچی کو لاوارث سمجھنے والے لوگ لاوارث ہیں. کراچی کے وارث ہم سب ہیں, کراچی میں رہنے والے ہیں, تمام زبانوں کے بولنے والے ہیں. ایم کیو ایم ہے, جب ایم کیو ایم ہے تو لاوارث کہنے والے لاوارث ہوں گے. ایم کیو ایم ہی وارث ہے شہر کی, ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے ہوئے ہر زبان کو بولنے والے لوگ ہیں, اور ایم کیو ایم ہی پہلے بناتی آئی ہے, ایم کیو ایم ہی پہلے بچاتی ہے, اور آئندہ بھی ایم کیو ایم ہی جو ہے وہ سدے باب بھی کرے گی. اور یہ اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے. عید کے بعد ناصر بھائی آپ ضرور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم
ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی لیکن نظر ابھی آئی. آسان میں ہم نے دیکھا کہ افطار ڈنر ہوا ایم کیو ایم کا، اور اس میں وہی ڈمپر مالکان موجود تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی خوش آمدیں کر رہے ہیں، ایک طرف وہ شہر کی عوام کو دھمکی دے رہے ہیں اور ہم ان کو افطار ڈنرز پہ بلا رہے ہیں؟ نہیں، شاید وہ کچھ اس کو سوشل میڈیا پہ شاید اس کو غلط رنگ دیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ ڈمپر مافیا کے لوگوں کے ساتھ افطار کیا گیا. دیکھیے وہ عوامی افطار میں اگر کوئی شخص نمودار ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیشل کوئی انویٹیشن کے اوپر اس کو بلایا گیا یا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائی گئی. یہ ایک سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے. لیکن کیا اس پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اعلانیہ جاری کیا، کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈنر کیا گیا، کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا گیا؟ ایسا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ آتے ہیں، عوامی ڈنر ہوتا ہے، عوامی افطار ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کے لوگ اگر آ کر اپنی تصویریں بنوا کر چلے جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس رنگ سے دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم شاید اس کے اندر ان کی سپورٹر ہے. بالکل سپورٹر نہیں ہے. بالکل کہیں سے کوئی کسی کو بھی یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تصویر کسی کی بن گئی ہے، کسی بھی وجہ سے بن گئی ہے، اس کو مینوپولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر صبر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم اس کے اوپر سب سے زیادہ ووکل ہے. ایم کیو ایم رہنما کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ ایم کیو ایم رہنما ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایوان میں. کراچی شہر میں اب تک جتنے واقعات ہوئے ہم نے دیکھا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سب سے پہلے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچتے اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے جیل کاٹی اس معاملے پر اور جیل سے نکلتے ہی جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں پہ وہ گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بولتے ہیں کہ ہم شہر کو سنبھالیں گے، ان کا یہ بالکل ہرگز نہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. 12 تاریخ کو انہوں نے اپیل کی ہے پورے شہر سے کہ آئیں اور اس شہر کو سدھاریں. کیا کہتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے شہر کے لیے تو جتنے بھی اقدامات کرنے کے لیے، چاہے وہ آفاق بھائی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال بھائی ہوں، فاروق بھائی ہوں یا خالد مقبول بھائی ہوں، کامران بھائی ہوں، سارے بھائیوں کو مل کر ہی کام کرنا ہے اور یہ کر بھی رہے ہیں. تو یقین جانیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مثبت سوچ بھی نظر آئے گی، ایک مثبت تبدیلی بھی نظر آئے گی. اور اس شہر میں جو ایک گمان لوگوں نے غالب کر لیا ہے کہ شاید اس شہر کو اب انہوں نے مفتوح علاقہ قرار دے دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی بھی دور ہوگی. حسان صابر ایڈوکیٹ ماہر قانون، اور انہوں نے بتایا کہ لا موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اور جہاں تک بات ہے شہریوں کی حفاظت کی، تو شہریوں کو ایک ہونا پڑے گا اپنے حق کے لیے، مل کر چلنا پڑے گا. یہی میسج انہوں نے دیا کہ مل کر چلیں گے تو اپنا حق حاصل کریں گے اور ان مافیاز کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے.